یہاں پہ کوریج کے لیے تشریف لائے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میرا نام محمد شکیل ہے. باغ آزاد کشمیر کا رہائشی ہوں اور میڈیکل بلنگ کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے. پچھلے 13-14 سال سے اس فیلڈ میں ہوں. 2017 سے لے کر 2020 تک بیل میڈکس ایک میڈیکل بلنگ کمپنی تھی ہے بلکہ اس میں کام کرتا رہا ایز اے سینئر مینیجر. بہت سارے پروجیکٹس ان کے میں نے سکسیزفل کروائے. بلکہ ان کے جو بزنس کے پائنیئرز جو تھے ان میں میرا نام ہے اور اس مارکیٹ کے اندر بھی ایک ٹھیک ٹھاک ریپیوٹ ہے. مارچ 2020 میں جب یہ کورونا کا ٹائم سٹارٹ ہوا تھا, لاک ڈاؤنز وغیرہ ہوتے تھے, مطلب انیشیل جو سٹارٹ تھا, اس وقت اس کمپنی نے مجھے سسپینڈ کر دیا. اور پھر 14 مئی 2020 کو انہوں نے مجھے ٹرمینیشن کے لیے کنفرم کیا کہ یہ آپ کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے جاب سے. بقایا جات کے لیے انہوں نے کہا جی کہ آپ کے بقایا جات ادا کر دیے جائیں گے. ایک سیلری انہوں نے کہا کہ اس ویک میں ادا کر دی جائے گی اور باقی سیلریز آپ کی نیکسٹ منتھ کی جو سیلری جس طرح سے 1 کو یا 5 تک کے درمیان جو سیلریز ٹرانسفر ہوتی ہیں اس میں آپ کے بقایا جات ادا کر دیے جائیں گے. جون کا مہینہ بھی سٹارٹ ہو گیا لیکن انہوں نے میرے بقایا جات باقی جو رہتے تھے وہ ادا نہیں کیے. اسی ڈیوریشن میں ان کے ساتھ میری کوشش کرتا رہا, رابطے کی بات ہوتی رہی ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور فائنلی جو ان کے ایچ آر کے جو مینیجر ہیں محمد سلمان, انہوں نے مجھے ایک ٹیکسٹ میسج کیا جس کا ریکارڈ بھی میرے پاس یہاں پہ موجود ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور آپ کے ڈیوز ہم کلیئر کر دیں گے. اور ساتھ میں 15 جون کو ان کی کال تھی کہ آپ کمپنی میں آ جائیں, ایک سگنیچر کریں اور آپ کے جو ڈیوز ہیں وہ ہم کلیئر کر دیتے ہیں. وہ ریکارڈ بھی موجود ہے میرے پاس. 15 جون کو جب میں کشمیر سے ٹریول کر کے یہاں پہ پہنچا, رات کو تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کے درمیان میں پہنچا تھا کمپنی میں. تو میٹنگ وغیرہ ہوئی ان کے ساتھ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ڈیوز کلیئر کرتے ہیں. ایک کوئی چیک ایک تھا اس کے اوپر انہوں نے فوٹو کاپی تھی چیک کی, اس کے اوپر سائن کروایا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میٹنگ کی انہوں نے میرے ساتھ. میٹنگ کے دوران یہ ہوا کہ میری گاڑی نیچے پارکنگ کمپنی کے پارکنگ ایریا میں تھی. کمپنی کا ایک ملازم محمد شرافت جو کہ ڈرائیونگ کرتا ہے محمد سلمان کی گاڑی, جو ایچ آر کا مینیجر اس کی گاڑی ڈرائیو کرتا تھا, وہ آیا کہ بھئی آپ کی گاڑی غلط پارک ہوئی ہے, آپ گاڑی کی چابی دیں. تو ڈیفینیٹلی میں میٹنگ میں بیٹھا تھا تو انہوں نے چابی لے لی. اور پہلے بھی اس طرح سے ہوتا ہے, ظاہر جب آپ کام کر رہے ہوں تو کمپنی کے پارکنگ ایریا کے ملازم آتے ہیں آگے پیچھے گاڑی آگے پیچھے کرنے کے لیے, دے دی میں نے. تو میٹنگ ختم ہوئی تو اسی ڈیوریشن میں اس نے واپس لا کے چابی دے دی مجھے. تو میں جب نیچے اترا تو میری گاڑی جو تھی وہ اس کے دروازے بند تھے, سیکورٹی لاک نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو میں گاڑی میں جو ہی بیٹھنے لگا, گاڑی سٹارٹ جو ہی کرنے لگا تو وہاں پہ پولیس کے لوگ پہنچ گئے. ایک وردی میں تھا اور باقی 3 لوگ سول میں تھے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کی گاڑی کی سرچنگ کرنی ہے, آپ کی سرچنگ کرنی ہے. میں نے کہا کس لیے؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ کو چرس کا کاروبار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک باوردی جو ملازم تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں اوپن ہوں, آپ چیکنگ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو سگریٹ بھی نہیں پیتا ہوں, تو چرس میں کیا کروں گا, چرس کا کاروبار کر کے الحمدللہ میری سیلری اچھی ہے, ساری چیزیں اچھی ہیں. تو میں اس طرح سے ان کے ساتھ بات کر رہا تھا تو پیچھے سے ان کا ایک ملازم محمد نعیم آ کے اس نے مجھے ہاتھ میں ایک پیکٹ ایک دکھایا کہ بھئی یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ نسوار ہے. اور لٹرلی میں سچی بات بتا رہا ہوں آنیسٹلی کہ میں نے پہلی بار زندگی میں چرس دیکھی. میں ایک اسپورٹس مین ہوں, آزاد کشمیر کی طرف سے میں کھیلتا بھی رہا ہوں, ابھی بھی کھیلتا ہوں, ٹھیک ہے. اور پاکستان آرمی میں ہاکی کیمپ تک گیا ہوں, ٹھیک ہے. ہاکی کھیلتا ہوں, کرکٹ کھیلتا ہوں, فٹ بال کھیلتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی کھیلتا ہوں الحمدللہ. اور اپنی فٹنس کے لیے میں یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سب سے بہت دور ہوں, ٹھیک ہے. تو خیر اس نے کہا جی کہ یہ چرس ہے. میں نے کہا میں نے تو پہلی بار دیکھی ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ یہ آپ کی گاڑی سے نکلی ہے. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا آپ کو نکالتے ہوئے. انہوں نے کہا نہیں چلیں آپ ہمارے ساتھ تھانے چلیں.
تو وہاں پہ جا کے کرتے ہیں بات. سامنے کمپنی کا HR مینیجر میرے ساتھ نیچے آیا تھا مجھے AC آف کرنے کے لیے. وہاں پہ سٹیئرز تھیں, سٹیئرز پہ وہ کھڑا تھا. میں نے آواز بھی دی اس بندے کو کہ بھائی یہ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں, لیکن اس بندے نے نوٹس نہیں لیا. وہ بیک ہوا واپس. جو سیکیورٹی کے وہاں پہ جو سیکیورٹی والے لوگ تھے ان سے وہ بند کروایا گیٹ. کچھ لڑکے اوپر سے دیکھ رہے تھے جو میرے کولیگس تھے, ان کو ظاہر تکلیف تھی اس بات کے اوپر, وہ نیچے آنا چاہ رہے تھے لیکن ان لوگوں کو بھی روک دیا کہ نیچے کوئی نہیں جا سکتا. ظاہر ہے جاب امپورٹنٹ ہے, لوگ آلریڈی جاب لیس ہیں, آج ان امپلائمنٹ زیادہ ہے, تو ہر ایک بندے کو اپنی جاب کی فکر ہوتی ہے. تو وہ لوگ ان کو واپس روک دیا وہاں پہ. تو خیر وہ مجھے لے گئے تھانے کے اندر. پھر وہاں پہ انہوں نے FIR کاٹ دی. بڑی کوشش کی میں نے ان کو میں نے کہا کہ بھائی میں اس طرح کا کام نہیں کر سکتا ہوں, میرے بچے ہیں چھوٹے, میں بہت اچھے اسکول میں بچے پڑھتے ہیں, میں خود ایک ایجوکیٹڈ انسان ہوں, اور میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں. بہرحال وہ ایک پلانٹیڈ تھا, سارا کچھ فریم کیا ہوا تھا انہوں نے. وہ ریکویسٹ بھی کی لیکن نہیں. بہرحال وہ ان کا رویہ, بہرحال گالیاں شالیاں دینے والا جو ہوتا ہے پولیس والوں کا, انفارچونیٹلی ہمارا کلچر ہے تھانے کا. تو خیر وہ FIR دے دی انہوں نے. FIR کے بعد پھر یہ ہوا کہ اپنا مجھے جوڈیشل ہو گیا. 110 گرام کی FIR تھی, وہ چرس تھی, انہوں نے 110 گرام. تو جوڈیشل ایک دن کے بعد میری ضمانت ہو گئی. ضمانت کے بعد بہرحال میں نے پھر واپس آ کے جو انکوائریز کے لیے میں نے اپلیکیشن دی CPO راولپنڈی کو. مجھے پتہ چلا کہ اس طرح کا پروسیس ہوتا ہے, تو میں نے اپلیکیشن دی. تو انکوائریز میں یہ چیز ASP نیو ٹاؤن نے انکوائری کی پہلی, اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ بھئی یہ واقعی بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور پولیس کے ملازمین جو ہے انہوں نے اپنی اختیارات کا غلط استعمال کیا, اور اس کمپنی کا جو محمد سلمان جو HR مینیجر ہے انہوں نے مل کے یہ کام کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک اپلیکیشن ہم نے موو کی. دوبارہ ہم نے اپلیکیشن موو کی کہ بھئی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ بھئی یہ عام لوگوں کو, ایک عام انسان کو پکڑ کے اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں اس طرح سے. وہ اس چیز کے لیے کہ بھئی یا تو پیسے کھائے جائیں یا تو کوئی مطلب کسی اور پارٹی سے پیسے لے کے تو یہ کام کیا جائے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تھا کہ دوسری انکوائری جب ہوئی تو وہ ڈیٹیل انکوائری تھی, اس میں پھر فردر کچھ ایویڈنسز ساتھ لگے, اور جس میں ASP نیو ٹاؤن نے انسٹرکٹ کیا کلیئرلی سچو تھانہ صادقآباد کو کہ بھئی آپ ڈسٹینس رکھیں اس کمپنی سے, ان لوگوں کے ساتھ آپ کو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے ادر دین کہ کوئی ایسا میٹر ہوتا ہے. تو خیر پھر کورٹ میں جب یہ انکوائری ساری چیزیں ہو گئی, ٹھیک ہے, تو اسی ڈیوریشن میں انہوں نے کچھ بندے بھیجے میری طرف. ان کو پتہ چل گیا کہ ہم پھنس گئے, باغ میں بندے بھیجے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ظاہر ہے ہم بھی ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, دوسرا گاؤں کا آپ کو پتہ ہے کلچر کس طرح کا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہر بندہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, تو خیال رکھنا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کی طرف سے مجھے کالز بھی آئیں کہ آپ بیٹھ کے بات کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں, مجھے اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے. تو انہوں نے کچھ آفر, میں نے کہا آفر والی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے غلط کیا ان کو سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کل پھر کسی غریب کے بچے کے ساتھ اس طرح کریں گے. ٹھیک ہے, اور میرا کمپنی کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, لیکن جو غلط کر رہا ہے میں اس چیز کے لیے کھڑا ہوں تاکہ کل کسی اور کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے یہ بھی آفر کی کہ ہم آپ کو ریٹین کرتے ہیں جاب کے اوپر. میں نے کہا مجھے آپ لوگوں کی جاب نہیں چاہیے, اب جو آپ لوگوں نے کرنا تھا میرے ساتھ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. پیسوں کی بھی آفر کی انہوں نے. وہ بندہ حبیب طارق نام کا بندہ تھا. ٹھیک ہے, میرے پاس اس کے کالز کی ساری وہ موجود ہیں. تو کچھ 1-2 دن وہ کوشش کرتے رہے. پھر 2 دن کے بعد مجھے دھمکی آ گئی کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں کرتے ہو تو ہم آپ کو کسی اور کیس میں پھنسا دیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, میں نے کوئی قصور کیا نہیں ہے, تو اگر میں نے اس کیس میں سٹینڈ کیا تو وہاں پہ بھی میں انشاءاللہ سٹینڈ کروں گا. مسئلہ نہیں ہے اس چیز کے اوپر, کیونکہ ہماری ایجوکیشن یہی چیز سکھاتی ہے کہ بھائی جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس کے غلط کہنے کے لیے آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے. تقریباً کوئی 15-20 دن گزرے ہوں گے تو مجھے ایک عدالت کی طرف سے نوٹس آ گیا, کیونکہ اسی ڈیوریشن میں نے میڈیا کے لوگ مجھ تک پہنچ گئے, اور پریس کانفرنس ایک میں نے کی جس میں میں نے ریکویسٹ کی, میں نے گزارش کی, وہاں پہ اپیل کی حکام بالا سے, وزیر اعظم پاکستان سے, وزیر اعظم آزاد کشمیر سے, اسی طرح سے CM پنجاب سے. ٹھیک ہے, جتنے بھی ہائر اتھارٹیز تھیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی, اپیل کی کہ بھئی اس میٹر کو دیکھیں
اور یہ لوگ ناانصافی کر رہے ہیں. اور میں زبانی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, میرے پاس ایویڈنسز ہیں. پولیس نے, ہائر اتھارٹیز نے, ہائر جو رینکس ہیں, انہوں نے انکوائریز کر کے یہ رپورٹس دی ہوئی ہیں, میرے پاس موجود ہیں, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ انوالو ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر, تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو اسی پریس کانفرنس کو انہوں نے بیس بنا کے کچھ عدالت میں جا کے مجھے بیک فٹ پہ کرنے کے لیے, کیونکہ مجھے دھمکی آئی تھی کہ اگر آپ نہیں کرتے ہو تو ہم آپ کو مزید مقدمات میں. ان کو پتہ ہے کہ بندہ جاب لیس ہے, پیسے نہیں ہیں, عدالتوں کے چکر آپ کو پتہ ہے جب کاٹتا ہے بندہ. تو خیر یہ ہوا کہ وہ کوئی انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ بھائی اس نے پریس کانفرنس کیا ہمارے خلاف. خیر وہ میرے کونسل بیٹھے ہیں, ان کی بہت میرے ساتھ محنت ہے, ہم کالج فیلوز بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت آنیسٹی کے ساتھ انہوں نے میرا کیس لڑا ہے. اور کبھی بھی, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں آپ لوگ میڈیا کے سامنے, کہ کبھی بھی انہوں نے مجھے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. اور یقین کریں کہ آج تک مطلب ایک جاب لیس بندہ جس کا ارننگ کا کوئی سورس ہی نہیں ہے, وہ کہاں سے مطلب پیسے کر کے دے سکتا ہے, یہ بات یہ بھی سمجھتے ہیں. اور انہوں نے بہت بہترین طریقے سے میرا کیس لڑا, اور کیس لڑنے کے بعد یہ ہوا کہ عدالت نے میرے حق میں ڈیسیژن دے دیا. اور وہ ڈیسیژن بھی 10 پیجز کا ڈیسیژن ہے, جس کے اوپر چیزیں ہیں ساری لکھی ہوئی ہیں کہ کیا ہوا, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بیچ میں کوئی پولیس کے کوئی آفیسرز ملانے کی کوشش کی کہ جن کے تھرو کوئی الگ سے ایک انکوائریز وغیرہ کروائیں, اس کے اوپر بھی کورٹ نے کہا کہ یہ انکوائری پراپر نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ فیور دینے کی کوشش کی گئی ہے, ٹھیک ہے. مطلب سسٹم ہمارا کس طرح سے ہے کہ آپ ایک عام آدمی ہے, اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے کتنی حد تک جاتے ہو. جب آپ کے پاس پیسہ, وہ کہتے ہیں نا کہ بندر کے ہاتھ میں جب ماچس آتی ہے تو وہ جنگل کو آگ لگا دیتا ہے. تو اس فیلڈ کے اندر ان لوگوں کو 4-5 سال ہوئے ہیں, ہمیں 13-14 سال ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ کمپنیز کے اندر سرو کیا ہوا. لیکن اس طرح کا کلچر, اس طرح کی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں امپلائیز کے ساتھ. باقی لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے, وہ بھی فردر آپ لوگوں کو اپروچ کریں گے, کچھ اور لوگ بھی ہیں. سو بات کرنے کا سر مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے بعد ہم نے ایک اپلیکیشن موو کی کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد ان کے خلاف, وہی جو انہوں نے ہمارے اوپر وہ منشیات, وہ چرچ ڈالنے کی کوشش کی تھی, وہی پرچہ ہونا چاہیے ان کے اوپر, وہ بنتا ہے. وہ اس کے اوپر میرے کونسل خود بات کریں گے, ٹھیک ہے. اور یہ اپنی بات بھی قانونی جو پہلو ہے. اور اس کے علاوہ پھر جو ہے نا اس طرح سے ہوا کہ ریسنٹلی ایک بندہ مجھے آ کے کچہری کے اندر میں تھا, تو ظاہر ہے میں بھاگ رہا ہوں ادھر ادھر اپنے معاملات کے اندر, ظاہر ہے مجھے اپنا ڈیفینس کرنا ہے. وہ بندہ ایک آ کے ملا مجھے کہتا ہے جی کہ کیس سے پیچھے ہٹ جائیں. اب میں نے کہا میں کیس تو میرا کوئی ہے نہیں ہے, کیونکہ کیس تو عدالت نے میرے حق میں ڈیسیژن دیا. نہیں جی, وہ جو آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں. اسی دنوں میں جو سی پی او صاحب ہیں, انہوں نے کوئی قلندرہ ان کے خلاف کر کے تو عدالت میں دے دیا تھا. تو اسی ڈیوریشن میں وہ لوگ آ کے ملے, انہوں نے کہا نہیں جی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی اور محاذ بھی کھل جائے گا. میں نے کہا آپ ہیں کون؟ اس نے کہا میں جو بھی کوئی ہوں, لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال مجھے کہ ٹریس کر رہا تھا, جو بھی پوچھ رہا تھا. بہرحال میں نے ان کو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم فیس کریں گے اس چیز کو. اور ساتھ میں اس نے کہا کہ شاید ایف آئی اے کے تھرو کوئی آپ کو وہ یہ معاملات ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ہر ایک چیز کو ڈیفینڈ کریں گے, ہم نے کچھ غلط کیا ہوا نہیں ہے. اسی لیے جو غلط کرتا ہے آدمی کبھی بھی اتنا اوپر اپروچ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور ڈیفینیٹلی وہی بندہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں, ایک ایک ڈاکومنٹ موجود ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو پولیس کے ملازمین ہیں ان کو معطل کرنے کا جو آرڈر ہے وہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو قلندرہ لکھا گیا ہے کہ جس کے اندر کلیئرلی پولیس لکھ رہی ہے کہ بھئی منشیات رکھوانے والا سلمان ہے, اور اس کو آگے جو اسمیل ایف آئی ڈی میں ہے وہ امیر علی گوندل جو سب انسپکٹر ہے, اور اس کے جو ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انکوائریز کی رپورٹس ہیں, کورٹ کا ڈیسیژن ہے, ٹھیک ہے. اور باقی جو ہم نے اپلیکیشنز, میں نے سائبر کرائم میں بھی ایک اپلیکیشن بھیجی ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ اس سائٹ سے ہم کور نہیں ہو رہے ہیں تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک جھوٹی کوئی اس طرح کے میرے نام کی ای میلیں بنا کے دوسرا کرنے کی کوشش کی. وہ چیز بھی میں نے پکڑی, ٹھیک ہے, وہ میرے پاس پروف موجود ہیں اس چیز کے, ٹھیک ہے. وہ اپلیکیشن بھی ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم ایف آئی اے کو دی ہوئی ہے, لیکن اس کے اوپر ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے وہاں پہ ان کی اسٹرانگ فوٹنگ ہے. اچھا, پھر آئی جی پنجاب کو میں نے اپلیکیشن دی ہے. پھر اس کے بعد جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان, ان کو میں نے اپلیکیشن دی ہے. اس کے بعد میں نے عمران خان صاحب کو اپلیکیشن بھیجی ہے کہ سر جی یہ ان چیزوں کے اوپر آپ کائنڈلی دیکھیں, میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. میں ایک عام شہری ہوں اور ذمہ دار شہری ہوں اس ملک کا. میرے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا,
میں کشمیر سے موو کر کے راولپنڈی اس لیے آیا تھا کہ وہاں پہ ایجوکیشن جو ہے تھوڑی بہتر ہوتی ہے. میں اپنے بچوں کو بہترین ایجوکیشن دلاؤں گا, لیکن میرے پاس وہ نوٹسز سارے اسکول کے موجود ہیں, ٹھیک ہے,